پرائیویٹ کالج میں لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کا مبینہ واقعہ حقیقت میں کیا ہے؟ کس نے طلبہ کو اکسایا؟ کیا سیاسی مقاصد حاصل کرنے کا پروگرام تھا؟ زرتاج گل کی بہن شبنم گل کا اس واقعے سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ ہائی پاور کمیٹی نے کیا رپورٹ پیش کی؟ کس کس کے خلاف پرچے درج ہوں گے؟ سوشل میڈیا پر نفرت پھیلانے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ کون کون سے لوگ پکڑے جائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمام پاکستانی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرا نام نعیم ثاقب ہے اور آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو پہ اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیے گا۔ آج ہم اس واقعے پہ بات کر رہے ہیں جو واقعہ ہوا تھا ایک پنجاب کالج میں، مبینہ ریپ کا جو واقعہ ہوا تھا، اور ایک مہم بلکہ یہ سٹارٹ کر دی تھی واریئرز نے، مہم سٹارٹ کر دی تھی سوشل میڈیا کے چیمپئنز نے، اور اس کا آج ڈراپ سین ہو گیا۔ افواہ کو جو افواہ تھی ایک، جس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ میں نے 2 دن پہلے معلومات کی بنیاد پر پنجاب کالج کے مبینہ واقعے کے من گھڑت ہونے کی تصدیق کر دی تھی، اگر آپ کو یاد ہے تو۔ دونوں سائڈز کے موقف بھی آپ کے سامنے رکھے تھے، لیکن آج پنجاب حکومت کی اعلیٰ سطحی کمیٹی، جو کہ پاورفل کمیٹی تھی، اس کی رپورٹ اور مریم نواز شریف صاحبہ کی پریس کانفرنس نے بہت سی ایسی چیزوں سے پردہ اٹھا دیا ہے جو ابھی تک حل طلب تھی۔ ان سوالات کے جوابات ملنے کے بعد مکمل یقین سے بات کی جا سکتی ہے کہ یہ معاملہ محض پروپیگنڈا تھا، سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ ویسے بھی اس ساری کہانی میں کچھ ایسے سوالات تھے جن کا جواب کافی دن کے بعد نہیں مل سکتا تھا۔ مثال کے طور پر جن کا جواب کافی دن کی تلاش کے بعد نہیں مل سکتا تھا۔ مثال کے طور پر جس لڑکی کا کہا جا رہا تھا اس کا نام کیا تھا؟ کہاں کی رہائشی تھی؟ جس گارڈ پر الزام لگایا گیا، اس گارڈ کو کسی نے یہ جرم کرتے ہوئے دیکھا؟ ہزاروں بچے نے اس معاملے پر احتجاج کیا، ان میں سے بہت سے بچوں سے بہت سے میڈیا والوں نے، اینکرز نے، رپورٹرز نے بات بھی کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی بچہ لڑکی کا نام پتہ، حتیٰ کہ بعض افراد کو لڑکی کس کلاس میں پڑھتی تھی اس کا بھی پتہ نہیں تھا۔ مثال کے طور پر جن طالب علموں سے رپورٹروں نے بات کی یا ٹی وی پر ان کے بیانات سنے، ان تمام طلباء کے بنیادی معلومات بھی آپس میں تال میل نہیں کھاتی تھی۔ بہرحال آپ کو باری باری اس واقعے کی ڈیولپمنٹ اور آج ہونے والے ڈراپ سین کے بارے میں آج کی ڈیٹیل ویڈیو میں بتاؤں گا۔ افواہ یہ تھی کہ نجی کالج جس کا نام پنجاب کالج ہے کہ گلبرگ کیمپس میں 11ویں جماعت کی ایک طالبہ کے ساتھ گارڈ اور ڈرائیور نے زیادتی کی، اور زیادتی کے بعد اس کی طبیعت بگڑ گئی اور اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کرایا گیا، جہاں وہ ICU میں زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ پہلے فیس بک پر اور بعد میں دیگر پلیٹ فارم پر وائرل ہوا۔ بعد میں ایک لڑکی جس نے اپنے آپ کو چشم دید گواہ بتایا، اس نے ویڈیو میں اس واقعے کی من گھڑت اور سنی سنائی کہانی سنائی، جس کے بعد یہ احتجاج شروع ہوا۔ اس احتجاج کے بعد کچھ سیاسی جماعتوں کے ونگز نے اسے ٹاپ ٹرینڈ بنا کر معاملہ کو پیچیدہ بنا دیا۔ رانا سکندر حیات اور اسپیکر احمد خان کے ابتدائی بیانات، جو یقیناً طلباء کے بیانات کے مطابق تھے جو انہوں نے ان سے سنا تھا، اس واقعے کو وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے، ان کی معلومات کی بنیاد پر جو ان کو طلباء نے بتایا، شاید کہ یہ معاملہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، یا شاید وہ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، یا وہ ان طالب علموں کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خیر جی، اس کے بعد ہائی پاور کمیٹی بنائی گئی جس نے اپنی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ہائی پاور کمیٹی کی مبینہ متاثرہ لڑکی اور والدین سے ان کے گھر پر 3 گھنٹے ملاقات ہوئی، اور منگل کو 36 افراد کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ
ایک لڑکی کا اس معاملے میں متاثرہ بچی کے طور پر نام لیا گیا جو واقعی ہسپتال میں ایڈمٹ تھی، لیکن اصل میں اس سے زیادتی نہیں ہوئی بلکہ وہ سیڑھیوں یا بیڈ سے گری جس سے اس کی پسلیوں میں فریکچر ہو گیا اور بعد میں اسے سانس لینے میں پرابلم ہوئی، مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑا اور اس کو پھر ICU میں ایڈمٹ کروا دیا گیا۔ وہ مختلف ہاسپٹل سے ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل میں جاتی رہی اور اس کی سپائن کا مسئلہ تھا، شاید اس لیے وہ متاثرہ لڑکی سپائن کے کسی ہاسپٹل میں بھی گئی۔ کہا یہ جاتا رہا تھا کہ یہ لڑکی وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ خدا نخواستہ یہ واقعہ ہوا اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ بہرحال ہائی پاور کمیٹی نے اپنی تحقیقات میں مزید بتایا کہ DIG آپریشن لاہور فیصل کامران، مذکورہ کالج کے ڈائریکٹر عارف چودھری، پرنسپل کالج ڈائریکٹر سعدیہ جاوید، ASP گلبرگ شاہ رخ خان، سیکیورٹی انچارج پنجاب کالج گلبرگ کیمپس، ریسکیو آفیسر شاہد اور 28 طالب علموں کے انٹرویوز ریکارڈ کیے گئے۔ اعلیٰ سطح کی کمیٹی سیکریٹری داخلہ پنجاب اور کی سربراہی میں متاثرہ طالبہ کے گھر پہنچی اور طالبہ اور والدین کا بیان ریکارڈ کیا۔ سوشل میڈیا میں زیادتی کے بعد واقعے سے منسلک کی جانے والی فرسٹ ایئر کی طالبہ اور اس کے والدین نے اپنے بیان میں کہا کہ بچی 2 اکتوبر کو گھر میں بیڈ سے گری جس کے باعث پہلے جنرل ہاسپٹل، اس کے بعد 3 اکتوبر کو کینٹ میں موجود برین اینڈ سپائن کلینک کے ڈاکٹر صابر حسین سے علاج کروایا۔ بعد ازاں 4 اکتوبر کو ماڈل ٹاؤن لاہور میں اتفاق ہاسپٹل سے علاج شروع کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سانس کی تکلیف کے باعث بچی ICU میں بھی رہی اور 11 اکتوبر کو ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئی۔ مزید یہ بتایا گیا کہ بچی نے 3 سے 15 اکتوبر تک کالج سے باقاعدہ چھٹی پر تھی اور اس دوران اس کا نام پروپیگنڈے کے تحت زیادتی کے جھوٹے واقعے سے جوڑا گیا۔ طالبہ اور اس کے والدین نے پولیس کو درخواست دی کہ اس کا نام جھوٹے واقعے میں ملوث کرنے والے عناصر کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے اور سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اور اس کے بعد آج مریم نواز شریف صاحبہ CM پنجاب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس نے انہوں نے حقائق سے پردہ اٹھایا۔ کانفرنس میں مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ نجی کالج میں ہونے والے مبینہ ریپ سے متعلق کی گئی تفتیش سے متعلق میڈیا کے نمائندوں کو آگاہ کیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ایک ایسی طالبہ بھی موجود تھی CM صاحبہ کے ساتھ جنہیں سوشل میڈیا پر اس سے پہلے اس واقعے کا چشمدید گواہ بنا کر پیش کیا گیا تھا اور ان کے انٹرویو بھی نشر کیے گئے تھے جس میں وہ اس واقعے کی تفصیل بتا رہی تھی۔ پریس کانفرنس کے دوران چشمدید گواہ لڑکی نے بتایا کہ ان کا تعلق اس کالج کیمپس سے ہے ہی نہیں جہاں یہ مبینہ واقعہ پیش آیا، اور یہ کہ انہوں نے یہ پوری کہانی دوسرے کیمپس کے بچوں سے سنی جو انہوں نے میڈیا میں آ کر کہہ دی، جو وائرل ہوئی۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ لاہور کے نجی کالج میں طالبہ کے مبینہ ریپ سے متعلق ایک ایسی کہانی گھڑی گئی جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں، اور یہ خطرناک منصوبہ ایک جماعت کی جانب سے بار بار انتشار پھیلانے، جلسے جلوسوں اور دھرنوں میں ناکامی کے بعد بنایا گیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ ابتدا میں خبر چلائی گئی کہ ریپ کا یہ مبینہ واقعہ 10 اکتوبر کو پیش آیا تھا اور جس بچی کا نام لیا جا رہا تھا در حقیقت وہ 2 اکتوبر سے ہاسپٹل میں داخل ہے کیونکہ وہ گری تھی اور اسے چوٹ لگی تھی۔ وہ بچی ICU میں داخل ہوئی جب اسے ریپ کا وکٹم بنا دیا گیا۔ جس دن کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ واقعہ ہوا، اس دن وہ بچی ہسپتال میں موجود تھی، کالج میں آئی ہی نہیں تھی۔ کہا گیا کہ CCTV فوٹیج ختم کر دی گئی ہے، پوری کہانی گڑی گئی۔ ہمارے وزیر تعلیم نے CCTV فوٹیج سے متعلق معذرت کے ساتھ جو بات کی تھی وہ انہوں نے طلبہ سے سنی تھی، مگر اس میں صداقت نہیں۔ ایک بچی کو عینی شاہد بنا کر پیش کیا گیا کہ بچی نے کہا میں نے ان کی آوازیں سنی اور بیسمنٹ میں روم لاک کر لیے گئے،
پھر ریسکیو 1122 کو بلایا گیا. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ ہم نے تحقیقات کی ہے. اس دن اور کئی دن تک 1122 کو وہاں یعنی کالج کے گلبرگ کیمپس میں بلایا ہی نہیں گیا. میں نے بیسمنٹ کی ویڈیوز منگوائی ہیں, وہاں کوئی لاک ہی نہیں ہے اور یہ بچی اس کیمپس کی ہے ہی نہیں. یہ بچی جب کہتی ہے کہ میں اس کیمپس کی نہیں تو اس کا بیان ایڈٹ کر دیا گیا. اس موقع پر مریم نواز نے کہا کہ بچی کو میڈیا کے سامنے پیش کیا, جس بچی نے اپنے آپ کو چشمدید گواہ بنا کر پیش کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ بچی 2 سے 3 ہاسپٹلس میں زیر علاج رہی. جس دن واقعے کا کہا گیا بچی اس دن کالج میں نہیں تھی بلکہ ہاسپٹل تھی, اور جس گارڈ پر الزام لگا وہ چھٹی پر تھا. اسے سرگودا سے پولیس گرفتار کر کے لائی اور تفتیش کی اور یہ کہا گیا کہ فوٹیج ہٹا دی گئی ہے. احتجاج کرنے والے بچوں کو لایا انہی ایشو کا ٹھیک طرح سے لایا گیا اور جن کو اس ایشو کا ٹھیک طرح سے پتہ ہی نہیں تھا. اس کے علاوہ سیم نے یہ بھی کہا کہ زیادتی کے واقعے کا کوئی گواہ نہیں ہے, کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں. وہ بعد میں ریپ والی بچی تلاش کرتے رہے. وہ بچی ریپ کی نہیں بلکہ گھٹیا سیاست کی وکٹم ہے. اس بچی کے حوالے سے جھوٹی کہانی گڑھی گئی, سوشل میڈیا پر طوفان اٹھایا گیا. ایک ویڈیو میں کہا گیا کہ وہ بچی ہسپتال میں انتقال کر گئی. وہ بیان جھوٹا تھا. پھر اس بندے نے اپنی خبر کی تردید بھی کی اور ایک اور ویڈیو بیان دیا. یہ سوشل میڈیا پہ کوئی میرا خیال ہے کہ وہی وکیل صاحب ہیں جنہوں نے یہ سب سے پہلے دیا. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پولیس چاہتی تھی کہ بچی مدعی بنے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ حکومت اس میں مدعی بنے. اس میں جو بھی ملوث ہوا اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا, چاہے وہ صحافی ہو, پی ٹی آئی والے ہوں یا کاف لیگ والے. پی ٹی آئی کی رہنما کا نام بھی اس میں لیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زرتاج گل جو پی ٹی آئی کی رہنما ہے اس کی بہن کا اس واقعے میں کردار ہے. اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں. اس موقع پر پی ٹی آئی جو رہنما ہے زرتاج گل کی بہن اور لاہور کالج فار وومنس کی پروفیسر شبنم گل نے بھی میڈیا سے بات کی. شبنم گل وہی خاتون ہے جن کے وائس نوٹ سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ کالج کے پروفیسر اس واقعے کو دبانے کے لیے طلبہ پر پریشر ڈال رہے ہیں اور انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں. شبنم گل نے پریس کانفرنس میں کہا کہ مجھے تحقیقات کے لیے بلایا گیا, میں کسی سیاسی جماعت کے سامنے نہیں آئی, میں جنسی ہراسگی کمیٹی کی کنوینئر تھی. میں نے تحقیقات میں بتایا کہ میں نے طالبات کو اکسایا نہیں بلکہ ان کو ٹھنڈا کیا. یہ انتہائی حساس معاملہ ہے. بچیاں اکٹھی ہو گئی تھیں, میں نے انہیں واپس چانسلر کے پاس جانے کا کہا. میں کسی احتجاج کا حصہ نہیں تھی. یہ فوری واقعہ ہوا, میں نے وائس چانسلر کو اس کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اسے روکنے کا کہا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بچیوں کو کہیں باہر سے کہا گیا تو وہ بچیاں احتجاج کا حصہ بن گئی. ناظرین, یہ تھا وہ سارا واقعہ, وہ ساری ایک کہانی جو من گھڑت کہانی تھی جو گھڑی گئی اور جس کا 3-4 دن سے اس ہمارے ملک میں اس کا ویلا رہا. روڈز بلاک کیے گئے, احتجاج کیا گیا اور املاک کو نقصان پہنچایا گیا, اور بہت سے ایسے مناظر دیکھنے میں آئے کہ جب لڑکوں سے بات کی جاتی تھی کہ وہ کیوں آئے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم آزادی لینے آئے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کس چیز کی آزادی تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جی آزادی ہے, بس یہ گورنمنٹ ہماری بہنیں مائیں محفوظ نہیں ہیں. تو یہ ایک طرح کا وہ آواز تھا جو بچوں نے نکالا. بچے تو معصوم ہوتے ہیں. دیکھیں اس ایج میں ہوتا کیا ہے, اس ایج میں کوئی سنی سنائی بات کسی نے سن لی, دوسرے نے اس کو بتا دی, اصل واقعے کا نہ کوئی تحقیق کرتے ہیں, بس جوش ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, جوانی ہوتی ہے اور بچے اس کی طرف چل نکلتے ہیں, اور یہی کچھ ہوا. لیکن اصل میں سب سے بڑے قصوروار اس میں وہ ڈیجیٹل میڈیا کے وہ کہہ لیں کہ صحافی ہیں یا وہ جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, جنہوں نے اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا, جنہوں نے اس واقعے کو ایک ملک میں آگ لگانے کی کوشش کی. میں نے اس دن بھی اپنی ویڈیو میں ایک بات کی تھی کہ جس نے اگر یہ کوئی حرکت کی ہے تو اس کو چوک میں لٹکا دینا چاہیے, اور اگر یہ واقعہ نہیں ہوا تو جس نے اس کو پھیلایا اس کو بھی چوک میں لٹکا دینا چاہیے. خدا کا نام لیں, یہ اپنا ملک ہے, اس کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں. خدا کا نام لیں, اگر کوئی دنیا میں کہاں واقعات نہیں ہوتے
لیکن اس طرح مطلب جہاں واقعہ ہوا ہی نہیں اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. خدا کا نام لیں, یہ ملک ہمارا ہے, یہ اپنا وطن ہے, اس کو وطن رہنے دیں. آپ اس کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ آج تک کے لیے ناظرین اتنا ہی, پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا. خدا حافظ.